بقرعید کی جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس دن قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی میں کچھ مخصوص جانور ہیں کہ جن کو اللہ کی راہ میں ذبح کر کے ان کے گوشت کو اللہ کی راہ میں ہی غریبوں میں، پڑوسیوں میں، جاننے والوں میں بانٹا جاتا ہے اور ایک حصہ اس کا خود قربانی کرنے والا کھاتا ہے۔ یہ قربانی اصل میں مسلمانوں میں دو نبیوں کی قربانی کی یادگار ہے۔ ایک نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان سے وہ اللہ کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اللہ کی توحید پہ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے۔ اس حد تک وہ اللہ کو چاہتے تھے کہ ان کے زمانے کا بہت ہی ظالم، بہت ہی جابر، بہت ہی بدمعاش قسم کا حاکم و شاسک فرعون نے جلتی ہوئی آگ میں ان کو پھینکوا دیا، لیکن اللہ کی محبت میں جب وہ آگ کی طرف جا رہے تھے تو ان کے چہرے پہ ذرا سا بھی شکن نہیں آئی، اور جب وہ آگ میں پہنچے تو ان کو اللہ سے اتنی محبت تھی، اس لیے اللہ نے آگ کی اثر کو بدل دیا اور وہ آگ ان کو جلا نہیں پائی۔ یہ جناب ابراہیم جیسے نبی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ہم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب ایسا خواب ہوتا ہے کہ جو ایکچولی اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ ایک دن خواب میں دیکھا، 2 دن خواب میں دیکھا، 3 دن خواب میں دیکھا۔ جب اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے کہا کہ اے میرے بابا، جو آپ کو اللہ کا حکم ہے آپ اس پہ عمل کیجیے۔ دونوں باپ اور بیٹے ایک میدان کی طرف چلے جس کا نام مینا ہے۔ آج جب مسلمان حج پہ جمع ہوتے ہیں تو اسی مینا میں جا کے قربانی کرتے ہیں، اسی واقعے کی یاد میں۔ دونوں باپ بیٹے مینا کی طرف گئے۔ وہاں پہ اللہ کی محبت میں باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور گلے پہ چھری رکھ کے چلا دی۔ چونکہ اللہ نے مانگا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کو ذبح کروائے، لہٰذا اللہ نے اعجاز اور معجزے کے ذریعے سے ایک ایسی تبدیلی پیدا کر دی کہ جناب اسماعیل بچ گئے اور ان کی جگہ پہ اللہ نے جنت سے ایک دمبا، بکرے ٹائپ کی چیز جسے دمبا کہتے ہیں، اس کو بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اس واقعے کی یاد میں دنیا کے سارے مسلمان اب تک قربانی یا بقرعید مناتے ہیں۔ یہ واقعہ اسی تاریخ میں ہوا تھا، مینا میں ہوا تھا، لہٰذا اس تاریخ میں آج بھی بکروں کو یا اس طرح کے جانوروں کو ذبح کر کے اس قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔